بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو ناصر و خیر و معین۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں ماہ رجب المرجب کی اور پہلی تاریخ امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ماہ رجب بڑی فضیلتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی حرمت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس مہینے میں جنگ حرام قرار دی گئی ہے۔ ناظرین کرام، یہ مہینہ بہت ہی برکتوں کا مہینہ ہے، یا یہ کہا جائے کہ یہ مہینہ پہلا مقدمہ ہے ماہ رمضان میں اپنے آپ کو لے جانے کا۔ دوسرا مقدمہ ماہ شعبان ہوگا۔ اس مہینے میں جو ہمارے بزرگان نے تعبیر استعمال کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ کسی چیز کو جب بویا جاتا ہے، کسان ایک فصل آتی ہے، ایک موسم آتا ہے کہ جس موسم میں وہ اس موسم کے مطابق چیزوں کو بوتا ہے، کاشت کرتا ہے کھیت میں۔ یہ ماہ رجب مہینہ ہے اپنے اعمال کو اپنی زندگی کے کھیت میں بونے کا۔ ہماری یہ زندگی ایک کھیت کے مانند ہے کہ جس میں ہم جو کچھ بھی بوئیں گے وہ آخر میں جا کر کاٹنا ہے۔ ماہ شعبان کے لیے ہمارے بزرگان نے تعبیر استعمال کی، جو کچھ آپ نے بویا ہے اب اس کی آبیاری کرنا ہے ماہ شعبان میں۔ کسان جب کوئی چیز بو دیتا ہے تو روز جاتا ہے کھیت میں، اور جانے کے بعد کبھی کھاد ڈالتا ہے تاکہ جلدی پیداوار ہو سکے، کبھی وہ گھاس پھوس جو اضافی غیر ضروری جو اگ جاتی ہیں ان کو نکال کر باہر پھینکتا ہے۔ ماہ رجب میں ہم اپنی اس زندگی کی کھیتی میں اچھے اعمال کو بوتے ہیں، کاشت کرتے ہیں۔ ماہ شعبان میں ہم مزید دعاؤں کے ذریعے، تزکیے کے ذریعے سے، نیک اعمال کے ذریعے سے وہ کام کرتے ہیں کہ جو کھاد کام کرتا ہے، یعنی ہمارے ان اعمال کو کہ جو ہم نے ماہ رجب میں انجام دیے ہیں اسے اور اضافہ کرتے ہیں۔ جب ماہ رجب اور ماہ شعبان میں یہ دو کام ہم انجام دے لیتے ہیں تو ماہ رمضان میں ہم داخل ہوتے ہیں کہ جب ہم انہی تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں جو ہم نے بویا ہے اسے ہم کاٹ سکیں، حاصل کر سکیں۔ ایک روایت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رجب خدا کا مہینہ ہے، ماہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ ایک روایت ہے، یعنی خدا کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم جو کچھ بھی کریں گے، سارے رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ایک ایک دعائیں، ایک ایک عمل ہمارا درگاہ خداوندی میں اگر خلوص نیت کے ساتھ ہے تو قابل قبول ہوگا، خدا کے نزدیک اسے قبولیت کا درجہ دیا جائے گا۔ لہٰذا ماہ رجب ایک عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے میں روزہ رکھنے کے، استغفار کرنے کے بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں اس مہینے میں۔ حتیٰ کہ ایک صحابی آتا ہے اور آ کر معصوم سے سوال کرتا ہے کہ مولا میں اس مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکا، تو آپ نے فرمایا کہ خدا ہی جانتا ہے کہ تم نے کتنا اپنا نقصان کیا ہے، لہٰذا اس مہینے میں روزہ رکھنے کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ میرا موضوع ماہ رجب کی فضیلت نہیں ہے، میں نے مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کیا، ورنہ
ماہ رجب کی فضیلت پر بہت کچھ بیان کیا گیا ہے۔ میرا اصل موضوع ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا وہ کردار کہ جس کی بنا پر واقع عاشوراء زندہ ہوا ہے۔ اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں تو واقع کربلا کے بعد امام سجاد علیہ السلام کا دور ہے کہ جو پرخطر ترین دور ہے۔ واقع کربلا ابھی ہو چکا ہے، یزید ابھی برسر اقتدار ہے، یزید کے بعد بھی آنے والے افراد کم خطرناک، کم ظالم، کم ظلم ڈھانے والے نہیں تھے۔ لہٰذا امام سجاد علیہ السلام کا زمانہ بھی بہت ہی پرآشوب زمانہ ہے کہ جہاں واقعاً احیاء دین، احیاء مذہب بہت بڑا کام تھا کہ جس کو امام سجاد علیہ السلام نے دعاؤں کے ذریعے سے، غلام پروری کے ذریعے سے، جیسا کہ واقعات میں ہے، سال بھر آپ غلام خریدتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، رمضان میں انہیں آپ آزاد کر دیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے آپ نے دین لوگوں تک پہنچایا اور محفوظ کیا، بچایا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ کچھ غنیمت تھا، اس لیے کہ ایک طرف بنی امیہ اور بنی عباس دوسری طرف حکومت کے لیے جنگ کر رہے تھے۔ بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں جب جنگ کر رہے تھے تو امام محمد باقر علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا اور آپ نے دین، مذہب، عاشوراء، واقع کربلا لوگوں تک اس طرح سے پہنچایا کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ نے عاشوراء کو، واقع کربلا کو دوبارہ زندہ کیا ہے۔ اگر تاریخ کا ہم تھوڑا سا سرسری جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقع کربلا کے بعد قیام کی کوئی صورت ائمہ طاہرین علیہ السلام کے سامنے نہیں، یعنی امام ائمہ طاہرین یہ جانتے تھے کہ قیام کی صورت میں سوائے شیعوں کے قتل عام کے اور کوئی نتیجہ نہیں ہونے والا ہے۔ لہٰذا ائمہ طاہرین کی زندگی میں اگر آپ دیکھیے تو براہ راست آپ نے کسی بھی قیام کی تائید نہیں کی ہے، براہ راست کسی قیام کی آپ نے سربراہی نہیں کی ہے، بلکہ پشت پردہ جہاں تک ممکن تھا حمایت کرتے تھے۔ تو قیام نہ ہونے کی صورت میں ائمہ طاہرین خاموش بھی نہیں رہے، بلکہ آپ نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا، اور وہ راستہ یہ تھا کہ لوگوں کے اندر بیداری پیدا کرنا، لوگوں کے اندر ایک انقلاب کا لے آنا، فکروں کے اندر، لوگوں کی فکروں میں انقلاب برپا کرنا، لوگوں کی سوئی ہوئی فکر کو بیدار کرنا۔ واقع کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اسی فکر کو زندہ کیا تھا۔ کل تک اگر تخت اسلامی پر، حکومت اسلامی کے نام پر، تخت حکومت اسلامی پر بیٹھ کر یزید اگر کہتا تھا کہ شراب جائز ہے، اگر دین محمد میں حرام ہے تو میں دین مسیحی میں جا کر شراب پیتا ہوں، یا مثلا اور بھی جتنے بھی انحرافات یزید کے تھے، اب واقع کربلا کے بعد کوئی اتنا کھل کر ان سب چیزوں کو نہیں کہتا تھا۔ یہ فکری بیداری تھی قیام عاشوراء کی۔ اس بیداری کو دوبارہ زندہ کیا ہے ہمارے بقیہ ائمہ طاہرین۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام بالخصوص امام محمد باقر علیہ السلام، اس بیداری کو آپ نے اپنے درس میں، اپنے کلاس میں، کہ جہاں روایت میں ہے، تاریخ لکھتی ہے کہ 4000 5000 افراد ایک وقت میں آ کر بیٹھتے تھے اور آپ لوگوں کے درمیان معارف اسلامی بیان کرتے تھے، وہیں آپ فکری بیداری بھی لوگوں کے اندر پیدا کر رہے تھے، تاکہ فکر بیدار ہو جائے، تاکہ
انسان خود بیدار ہو، سوئی ہوئی فکر کو جگا دینا ہی سب سے بڑا قیام ہے اور سب سے بڑی جنگ ہے۔ لہذا امام محمد باقر علیہ السلام نے قیام تو نہیں کیا لیکن لوگوں کی فکروں کو بیدار کیا۔ احیاء واقع کربلا کو دوبارہ زندہ کرنے میں آپ نے جو اہم ترین اقدامات انجام دیے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے درس میں بھی، اپنے کلاس میں بھی جو 4000 5000 افراد آ کر بیٹھتے تھے ان کے درمیان واقع کربلا کو آپ بیان کیا کرتے تھے۔ واقع کربلا کے چشمدید گواہ اور راوی تھے آپ نے وہ سارے مصائب جو کربلا میں، ٹھیک ہے آپ کا بچپنا تھا لیکن امام ہوتا ہے، چاہے وہ بچپنا ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، لہذا امام ہر مصیبت کو درک کر رہے تھے، چاہے کربلا ہو، کوفہ ہو، کوفے کا بازار ہو، کوفے کا دربار ہو، شام کا بازار یا شام کا دربار ہو، ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں، سارے مصائب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھے۔ لہذا آپ نے یہاں انہی روایات کے ذریعے، انہی واقعات کے ذریعے کہ جو کربلا میں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوئے تھے، آپ نے لوگوں کے درمیان بیان کیا۔ لہذا بہت سی روایات جو واقع کربلا سے متعلق ہیں وہ امام محمد باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام اور عقیل بنی ہاشم جناب زینب سلام اللہ علیہا سے ہیں۔ شہادت امام حسین کے بعد ذوالجناح کا خیمے کے دروازے پر آنا اور آ کر خبر شہادت امام حسین دینا، اس روایت کے راوی مستقیم براہ راست بغیر کسی واسطے کے خود امام محمد باقر علیہ السلام۔ یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ بچے تھے، آپ کا بچپنا تھا، تو آج یہ روایات جو بیان ہو رہی ہیں کتابوں میں، مورخین نے جو ثبت کیا ہے، تو کیا انہیں نہیں معلوم کہ وہ بچے تھے؟ لیکن معلوم ہے کہ وہ بچے تھے، لیکن بچے امام تھے۔ امام ہوتا ہے چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا یہ ساری روایات، یہ سارے واقعات کربلا کے آپ نے لوگوں تک بیان کیے، پہنچائے۔ دوسرا کام جو آپ نے کیا وہ یہ کہ مجالس عزا برپا کرتے تھے۔ ابھی تک تو یہ تھا کہ واقع کربلا بیان نہیں کیا جا سکتا تھا، امام سجاد علیہ السلام تک واقع کربلا علنی بیان نہیں ہوتا تھا۔ امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں کہ جب دو قوتیں، دو ظالم طاقتیں آپس میں لڑ رہی تھیں، تو امام محمد باقر کو موقع ملا اور آپ نے مجالس برپا کی، اور مجالس برپا کرنے کے بعد آپ لوگوں تک معارف، واقع کربلا، اہداف کربلا، یہ ساری چیزیں آپ بیان کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ شعراء کی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے۔ شعراء جو آتے تھے تو امام کی بارگاہ میں آ کر کہتے تھے، مولا ہم نے آپ کی شان میں قصیدہ کہا ہے۔ مولا کہتے تھے، کیا میرے جد حسین کے نام پر بھی تم نے کچھ شعر کہے ہیں؟ شاعر کہتا جی مولا۔ آپ کہتے تھے اسے بیان کرو، اور جب بیان کرتا تھا وہ شاعر تو اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، گریہ فرماتے تھے، انعام کے طور پر درہم و دینار دیتے تھے۔ لہذا وہ کمیت، شاعر کمیت اسدی، ابو مسہل اس کا نام ہے، کمیت اسدی جب آتا ہے اور آنے کے بعد امام کے سامنے شعر پیش کرتا ہے۔ اچھا ہوتا یہ تھا کہ جب مجلسیں ہوتی تھیں تو امام بیچ میں پردہ لگوا دیتے تھے، پردے کے اس طرف خواتین بیٹھتی تھیں، اہل بیت طاہرین کے گھر کی عورتیں بیٹھتی تھیں، اور اس طرف مرد بیٹھتے تھے۔ جب کمیت نے واقع کربلا کے سلسلے میں جب اشعار پڑھے تو گریہ کیا امام نے، اور اس کے بعد امام حسین کی ایک بیٹی جن کا نام فاطمہ ہے، انہوں نے کچھ درہم بھیجے کہ جا کے یہ شاعر کو دے دیا جائے۔ جب ان کی خدمت میں آیا تو آپ نے گریہ کیا، اور اس کے بعد پھر کہا کہ میں نے یہ کام دنیا کے لیے نہیں کیا ہے، ہم نے اہل بیت کو چاہا ہے، ان کی محبت اختیار کی ہے آخرت کے لیے،
ہمیں ان درہم و دینار کی ضرورت نہیں ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے، امام سجاد علیہ السلام نے، یہ کمیت شاعر وہ ہیں کہ جنہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کا دور دیکھا ہے، امام باقر علیہ السلام کا، امام صادق علیہ السلام کا دور دیکھا ہے۔ آپ حافظ قرآن تھے، فقیہ تھے، نصاب تھے، بہترین مقرر تھے، لہذا 3 امام کا زمانہ آپ نے دیکھا۔ امام باقر علیہ السلام نے جب شعر پڑھا تو آپ نے ان کو ہدیے کے طور پر کچھ درہم دینا چاہا، تو آپ نے کہا مولا میں نے یہ کام دنیا کے لیے نہیں کیا ہے، یہ کام میں نے آخرت کے لیے کیا ہے۔ امام کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد کمیت شاعر کے بازو پر ہاتھ رکھ کر، کندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ کہتے ہیں خدایا کمیت کے سارے ماضی اور حال کے گناہوں کو معاف کر دے۔ امام صادق علیہ السلام حج پر گئے ہیں، وہاں کمیت شاعر نے جب شعر پڑھا ہے تو آپ نے ان کے حق میں دعا کی ہے۔ یعنی شعراء کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، اور حوصلہ افزائی صرف شعر پر نہیں بلکہ پوچھتے تھے کیا میرے جد امام حسین کے لیے کوئی شعر کہا ہے تم نے؟ اور جب شاعر شعر سناتا تھا تو آپ حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ یعنی ایک طریقے سے یہ بھی واقعہ کربلا کو زندہ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ زیارت کے لیے لوگوں کو شوق دلاتے تھے، کہتے تھے کہ اگر تم ہمارے شیعہ ہو تو میرے جد کی زیارت کے لیے جاؤ۔ اے لوگو، امام باقر علیہ السلام کی روایت ہے، اے لوگو اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ میرے جد کی زیارت کا ثواب کیا ہے تو لوگ اپنے آپ کو قربان کر دیں گے مگر زیارت کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ شوق دلانا تھا امام علیہ السلام کا کہ جب زیارت کربلا کے لیے جائیں گے، وہاں جب پہنچیں گے اور امام کی مظلومیت کو دیکھیں گے، لوگوں سے پتہ چلے گا، تو اس طریقے سے واقعہ کربلا اور مظلومیت امام حسین اور ظالم کا چہرہ کھل کر لوگوں کے سامنے آئے گا۔ بیدار بھی کر رہے ہیں، کربلا کو زندہ بھی کر رہے ہیں۔ گریے کے سلسلے میں مسلسل اگر آپ دیکھیں، گریے کے سلسلے میں جو روایات آئی ہیں ان کی اکثریت یا امام باقر علیہ السلام سے ہے یا امام صادق علیہ السلام سے ہے۔ لہذا گریے کے ذریعے سے امام واقعہ کربلا کو یعنی کہہ سکتے تھے کہ میرے بابا کو شہید کیا گیا، نہیں، آپ نے بولا میرے جد کو شہید کیا گیا۔ اگرچہ امام زین العابدین بھی شہید ہیں، لیکن آپ واقعہ کربلا کو پیش نظر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو امام حسین پر روئے گا، اگر ایک مچھر کے پر یا مکھی کے پر کے برابر بھی اس کے آنکھ سے آنسو نکل آتا ہے تو خداوند تعالیٰ اسے جنت میں ایک گھر عطا کرے گا۔ ہاں میرے ناظرین، یقیناً گھر عطا کرے گا، مگر عارفاً بحق، یعنی عرفان اہل بیت اس کے نزدیک، اس کے سامنے ہونا چاہیے کہ اہل بیت ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ رونا ہی کافی نہیں ہے، اگر رونا ہی کافی ہوتا تو یزید نے بھی گریہ کیا تھا۔ آج بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو ہمارے مذہب و مسلک سے بہت دور ہیں لیکن امام حسین پہ گریہ کرتے ہیں۔ ایسا گریہ نہیں، بلکہ عرفان اہل بیت اگر ہوگا، عرفان اہل بیت کے ساتھ اگر گریہ ہوگا تو وہ گریہ یقیناً جنت میں انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ ائمہ طاہرین کی روایات ایسے ہی نہیں ہیں۔ ائمہ طاہرین نے گریے کی جو فضیلتیں جو بیان کی ہیں، دیکھیے آپ کہ واقع کربلا کو کس کس انداز سے زندہ کیا ہے ائمہ طاہرین نے۔ سارے اعمال، جتنے بھی اعمال ہیں، ان تمام اعمال میں ریاکاری ممنوع، ریاکاری منع کی گئی ہے۔ جو بھی کام ریاکاری کے لیے ہو، دنیا داری کے لیے ہو، دنیا کو دکھانے کے لیے ہو، دنیا کے لیے ہو، سب کو منع کیا گیا ہے۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا اگر دنیا والوں کے لیے تم نے کیا ہے تو جاؤ اجر و ثواب دنیا والوں سے لے لو، ہمارے یہاں کیوں آئے ہو، یہ جواب ملے گا۔ لیکن ایک واحد عمل ہے گریہ بر امام حسین، امام حسین پر رونا، کہ جس میں ریاکاری بھی، رونا نہیں آ رہا ہے، رونے کی صورت بناؤ، یہ کیا ہے؟ یعنی آپ دکھاوا بھی کر سکتے ہیں اس میں، اگر رونا نہیں آ رہا ہے تو کم از کم رونے کی صورت بنائیے۔ اس طریقے سے
غم امام حسین کو، کربلا کو، ہدف امام حسین کو، واقع کربلا کو ائمہ طاہرین نے زندہ کیا ہے۔ متعدد مقام پر آپ نے شعراء کے لیے، مصائب بیان کرنے والوں کے لیے امام باقر علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں، خود گریہ فرماتے ہیں۔ آج ہمیں امام علیہ السلام اور کمیت شاعر کی اس طرز زندگی کو اپنانا ہے۔ ہمیں دنیا کے لیے نہیں اہل بیت کو چاہنا، ہمیں اہل بیت سے محبت کرنا ہے آخرت کے لیے، ہمیں اہل بیت سے اظہار محبت کرنا ہے اس دنیا کے لیے، اس دنیا کے لیے نہیں۔ یہاں رکھا ہی کیا ہے، اس دنیا نے دیا ہی کیا ہے؟ خود اہل بیت کی زندگی کو اگر دیکھیے تو اہل بیت کی زندگی اس دنیا میں سوائے مصائب و آلام کے اور نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی ائمہ طاہرین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کے اقوال پر چلتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے کمیت شاعر کی طرح اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، کہ جہاں محبت تقاضا کر رہی ہے کہ ہمیں وہاں کچھ چاہیے، یہاں کے لیے ہم نے یہ کام انجام نہیں دیا ہے۔ آج اگر ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں بھی اجر اس کا وہاں چاہیے، اس دنیا میں اجر نہیں چاہیے، یہاں چاہیے، کیوں نہیں چاہیے؟ ائمہ طاہرین کی اگر نظر کرم ہمارے اوپر نہ ہو تو یہ دنیا ہمیں جینے نہیں دے گی۔ آج بھی ان کی نظر کرم ہمارے اوپر ہے۔ امام زمانہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم ایک لمحے کے لیے بھی اپنے چاہنے والوں سے غافل ہو جائیں تو یہ دنیا ہمارے چاہنے والوں کو چکیوں کے دو پاٹ کے درمیان پیس کر رکھ دے۔ اس دنیا میں بھی ہمیں چاہیے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یقیناً ائمہ طاہرین بالخصوص وقت کے امام کی نظر کرم ہے ہمارے اوپر۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں، بار الہ آج کی اس بابرکت رات کے صدقے میں ہمیں ویسا بنا دے جیسا امام باقر علیہ السلام ہم سے چاہتے ہیں۔ جو کچھ امام باقر علیہ السلام ہم سے چاہتے ہیں ہم وہ انجام دیں۔ خدایا ہم کو راہ امام باقر علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، راہ ائمہ طاہرین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔